السلام علیکم ناظرین، لبیک میڈیا سیل کے ساتھ میں ہوں قاضی عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج میں موجود ہوں منڈی بہاؤالدین کے اندر امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاؤالدین جناب محمد نعیم چٹھا قادری صاحب کے ساتھ ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، مالک کا شکر ہے۔ کچھ دن قبل آپ جیل سے رہا ہوئے ہیں اور غالباً 21 دن آپ جیل میں رہے ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ آپ کے اوپر کون سا کیس تھا؟ کیونکہ اس دوران ایک افواہ چلی تھی کہ کرکٹ میچ کی سکرینوں کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، تو حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ وہ کرکٹ میچ والا تو بہانہ تھا، اصل میں وہ بابا جی فرماتے تھے نا، پیڑاں اور تو پھکیاں اور، وہ مسئلہ تھا مرزائیوں کا، ان پہ ہم نے FIRیں کروائی تھی، اس وجہ سے ان کو بس موقع چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب وہ ہوا تھا 2000 تقریباً فلسطینی شہید ہو چکے تھے، بالکل، لیکن ہماری گورنمنٹ اوپر ہو نیچے ہو کوئی بھی ان کا ادارہ ہو، انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ غیرت تو نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن عوام کو ان موقعوں پہ بے غیرت ضرور کرنا ہے۔ تو ایک طرف فلسطین والے جہاد کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے ہم نے بڑی سکرینیں لگا کے میچ دکھانا ہے۔ تو ہماری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک طرف شہید ہو رہے ہوں اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کو میچ دکھائیں۔ باقی یہ تو بہانہ تھا، اصل میں درد ان کو وہی تھا مرزائیوں کا۔ تو پھر جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ مزید بھی لوگ وہاں پہ تھے جو گرفتار تھے، مختلف جرم کر کے لوگ گئے تھے، مختلف کیسز میں تھے، تو آپ وہاں پہ کیسے ان کے ساتھ کہ وہ آپ سے پوچھتے تو ہوں گے کس جرم میں آپ آئے ہیں، تو دوسری جماعتوں کے لازمی بات لوگ بھی ہوں گے؟ جی سارے تھے، PTI کے لوگ بھی تھے، ویسے مجرم بھی تھے، لیکن جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے بھئی کیا جرم کر کے ہے، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ فلسطین والوں کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے تو اس لیے آیا ہوں۔ تو وہ سلوٹ ہی کرتے تھے، چاہے وہ PTI والے ہوں یا کوئی اور ہو، تو وہ یہ مانتے تھے کہ آپ حق کے لیے آئے ہیں۔ انتظامیہ جو تھی، لازمی بات ہے انہوں نے آپ کو گرفتار کیا ہے، تو اس کے بعد مختلف ادارے انتظامیہ کے لوگ وہ لازمی بات اس پر تحقیقات کرتے ہیں، اپنی اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا تھا اور قانونی طور پہ جو معاملات ہوئے اس دوران کس قسم کی صورتحال رہی؟ ٹھیک تھی صورتحال، جب مجھے یہاں سے لے گئے اس کے بعد بس ایک ہی پولیس والا بندہ آیا، SP رینک کا تھا، تو انہوں نے چند باتیں کی تھیں، تو بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پیچھے سے احتجاج ہوا، مذاکرات ہوتے رہے، پھر اگلی صبح فجر کے ٹائم مجھے جیل میں لے کے گئے، وہ آرڈر لے کے آئے تھے نظر بندی کے۔ وہ چاہتے کیا تھے گرفتار کر کے؟ مذاکرات میں جو میں باہر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مذاکرات میں وہ کہتے تھے کہ نعیم چٹھا جو ہے یہ ان مرزائیوں کے بارے میں بات نہ کرے، خاموشی۔ وہ ہاں ادھر وہ ایک شاہتاج شوگر مل ہے، انہوں نے اپنا وہ تو عبادت گاہ کہتے ہیں اور ہم گند خانہ کہتے ہیں، انہوں نے گند خانہ بنایا ہوا ہے اور پورے ملک میں مرزائیوں کو وہ پیسے دیتے ہیں، اس بات کے دیتے ہیں کہ اس کھانے کی تبلیغ کرو رسول اللہ کے مقابلے میں، تو یہ ہم تو برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ بالکل۔ تو معاملہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے بھئی ان کے بارے میں بات نہ کرے، تو ابھی رہا کر دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اور لڑکے گرفتار ہوئے تھے بعد میں، یہ ادھر سے ہمارے گھر سے ہی اٹھا کے ان کو لے گئے تھے، 11 لڑکے تھے۔ تو وہ جو ہماری مذاکراتی ٹیم تھی، یہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ نے امیر صاحب کو نہیں چھوڑنا تو ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم قانونی طریقے سے ان کو باہر نکال لیں گے۔ وہ 11 بندے پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں، 2 دن بعد انہوں نے 2 FIRیں دی، جو بندے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی 2 FIRیں دی کہ آپ احتجاج میں شامل تھے، آپ نے پولیس کو مارا ہے، گاڑیاں توڑی ہیں، یہ وہ جو آگے ان کا پروسیس ہوتا ہے شروع سے آ رہا ہے۔ یہ سسٹم کے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ بندے گرفتار کروا لینا، پھر FIRیں دلوا لینا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پولیس کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی ان کو نہیں خیال آتا کہ نہیں، لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے ہے۔ اچھا، ہاں، لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے ہے، یہ تو ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں وہ اوپر سے آرڈر ہے، اچھا، اس سے بات کریں وہ کہتا ہے اور اوپر سے آرڈر ہے،
وہ اس سے بات کریں تو وہ کہتا اور اوپر سے آرڈر ہے. تو میں نے جب یہ معاملہ بنا تھا تو ایک دفعہ سارے جو میرے پاس نمبر تھے ایجنسیوں کے، تھانوں والوں کے، پولیس والوں کے، سب کو میسج کیا تھا بھائی وہ اوپر کون ہے. ہم نے ان کو درخواست دی نا کہ مرزائیوں پہ FIR کاٹے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے گند خانے بنائے ہوئے ہیں، مسجد کی تشبیہ دی ہوئی ہے، اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو درخواست لے کے گئے ہمارے بندے، تو وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہیں، درخواست ہی نہیں لینی. اچھا. وہ پھر میں نے ان سے پوچھا بھی اوپر کون ہے، وہ ہمیں بھی بتا تو دیں کہ وہ اوپر کون ہے جو آپ کو آرڈر دیتا ہے. پھر انہوں نے درخواست لے لی، پھر ہمارے مذاکرات چلتے رہے، معاملات ہوئے، پھر ہم نے ہائی کورٹ اپنا عدالت میں ریٹ کی کہ ان پہ FIR دیں. پھر ہمارے مذاکرات ہوئے، پھر FIR ہو گئی. FIR کے بعد پھر ابھی تک بھی کوئی بندہ، میرے خیال سے ایک بندہ انہوں نے پکڑا 3 FIR میں، 50 کے قریب مرزائیوں کے نام ہیں، ان میں سے ابھی تک ایک ہی بندہ پکڑا ہے انہوں نے. لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو، کوئی ملک بھی ہو. فلسطین کے حالات دیکھ لیں، یہ جو بنے ہوئے تھے تنظیمیں بڑی بڑی بنی ہوئی تھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ کدھر ہیں؟ 15,000 بندہ شہید ہو چکا ہے. بالکل. وہ کدھر ہیں؟ وہ لا اینڈ آرڈر صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے. آپ جیل میں بھی ہو کے آئے ہیں اور لازمی بات ہے آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، سیاسی منظرنامہ، وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرف ماحول جا رہا ہے؟ اور آگے اگر الیکشن جو کہ ہونے ہی والا ہے وہ فائنل ہوتا ہے تو آپ کی اس علاقے میں کیا تیاری ہے؟ آپ کا جو سیاسی گراؤنڈ ورک ہے وہ کہاں تک ہے؟ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ گراؤنڈ ورک یہ تو آپ تجزیہ کریں ضلع میں جا کے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کہ لوگ اب ان سے بیزار ہیں یا نہیں. باقی پہلے عمران خان کو نوازا ہے، اب دوبارہ نواز شریف کو نوازنا چاہتے ہیں. تو یہ اوپر والے معاملات ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ ہو رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آئے، رسول اللہ کا قانون، رسول اللہ کا دین آئے. لیکن یہ جو اوپر والے ہیں نا، جو خلائی مخلوق کوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں، ان کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی 2-3 دن بعد ہی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات بھی شروع ہونے والی ہیں اور پورے ملک سے قافلے جاتے ہیں. اسی طرح لازمی بات ہے آپ کے علاقے سے بھی قافلے جانے ہوں گے. اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ جی بابا جی کے عرس مبارک پہ جائیں گے تو بابا جی تو بابا جی ہیں نا جی، ان کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، بابا جی کے ساتھ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں. بابا جی کے فیضان کے ساتھ اور بابا جی کے اخلاص کے ساتھ آج بھی تحریک کھڑی ہے. اور ساری تحریک کی سارے کارکنان، ذمہ داران جو کھڑے ہیں وہ بابا جی کے اخلاص کی وجہ سے کھڑے ہیں. ادھر ہمارے دل بھی جڑے ہوئے ہیں، بابا جی کے ساتھ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں، بابا جی سے ہماری محبت ہے. بابا جی ہمارے روحانی پیشوا ہیں، دنیاوی پیشوا ہیں، سیاسی پیشوا ہیں، دینی پیشوا ہیں. ہر لحاظ سے وہ ہمارا دل بابا جی کے ساتھ ہی ہے. اور انشاءاللہ سارے کارکنان ہی بابا جی سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی بھرپور شرکت کریں گے. پہلے بھی الحمدللہ اچھا قافلہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اسی طرح ہی شرکت ہوگی. پورے ملک کے اندر جو مرزائیوں کی، جس کو یہ عبادت خانہ یہ کہتے ہیں، اور ان کی اسلامی شاعر سے تشبیہ کے حوالے سے بے شمار درخواستیں مسلمانوں کی طرف سے دی گئی ہیں. اس وقت قانونی طور پہ آپ کہاں تک آپ کا کام پہنچا ہے؟ درخواستیں دی ہیں، ان کے اوپر پولیس کا، انتظامیہ کا کیا رد عمل رہا ہے اور کتنا کام ہوا ہے اور کیا اس کا جو ہے مکمل احوال ہے؟ پہلی جو تھی 3 FIR ہوئی تھی، ان میں سے ایک FIR میں ایک بندہ گرفتار ہے. دوسری FIR میں ادھر سے ضمانتیں ان کی کینسل ہو گئی ہائی کورٹ سے، اب دوبارہ انہوں نے ضمانتیں کروائی ہیں. اور تیسری FIR جو شاتا شوگر مل پہ ان کے جو اندر کام کرتے ہیں لوگ، جو مالکان ہیں، جو ادھر تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے مربی ہیں، ان میں سے ابھی تک بندہ نہ کو گرفتار ہوا ہے، نہ انتظامیہ نے ان کو کوئی پریشر دیا ہے کہ وہ ضمانتیں کرا لیں. اور انشاءاللہ کروائیں گے. ہاں ان کو کروانا پڑے گا سارا کچھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کھلے عام قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں اور پھر جناب پولیس والے ان کو پوچھے بھی نہ.
वहाँ जाके चाय पी के वापस आ जाएं। कुछ अर्सा कबल इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस बात को लेकर के मंडी बाउद्दीन के हवाले से एक दो खबरें थीं कि वहाँ पे इनकी जो है वो जिसको ये इबादत खाना कहते हैं जो भी, वो बंद करवाने की कोशिश की गई है और तहरीक लब्बैक को उसमें कहा गया कि इन्होंने जाकर तशद्दुद किया या तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। उस मामले की क्या हकीकत है? और बाबा जी फरमाया करते थे गल इंज करो अगले तो तू तो निकले। अजय थोड़ी असी कुछ नहीं किया, अभी तक हमने किया कुछ नहीं है, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई इंतज़ामिया से मामलात, कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं है। कानूनी तरीके से हम चल रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, पीड़ा और तो फकियाँ और। मज़ीद आप इस इलाके में कितने उनकी जो है इबादतगाहें आप इस वक्त तक नोट कर चुके हैं, आपके इल्म में आ चुकी हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मुख्तलिफ दूसरे ज़िलों में भी इनकी जो है वो बहुत तेज़ी से तादाद बढ़ने की जो है वो आ रही। नहीं बढ़ नहीं रही अब, या मंजर आम पर अभी आना शुरू? मंजर आम पे जो पहले को चंद साल बनी हुई हैं वही हैं, वो अब मंजर आम पे आ रही हैं, लोगों को आगाही हो रही है। पहले तो लोगों को मसला ही नहीं था पता कि ख़त्म नबूवत का मसला क्या है, मिर्ज़ई क्या है, ये कादियानी क्या है। ये तो बाबा जी की बरकत से लोगों को पता चला है। तो अब सिर्फ ये है कि सामने आ रहा है, लोगों को उनको शऊर बेदार हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि ख़त्म नबूवत का मसला कितना हसास है। तो हमारे ज़िले में ये 4 हैं इनके गंद खाने जिधर इन्होंने ये शायर इस्लाम जो इस्तेमाल किए हुए हैं, उन 4 पे हमने FIR दी हुई है। इंशाल्लाह जल्दी मामला हल हो जाएगा। ये इस वक्त जो भी मामलात हो रहे हैं इसके अंदर बड़ी सियासी शख्सियात या इस तरह के जिस तरह इनका आम तौर पर होते हैं कारोबारी ग्रुप हो गए, सारे शामिल हैं जी, सारे। ये जो जितने भी हैं सियासी, अल्लाह माशाल्लाह जितने भी सियासी हैं, इनका मज़हब से दीन से ताल्लुक़ तो है कोई नहीं। ये ज़ुबान से आशिक़ रसूल हैं, वो ताने हमें भी देते हैं जी आप ठेकेदार हैं, हम भी आशिक़ रसूल हैं, हम भी आशिक़ रसूल हैं। सुन सुन के हमारे तो समझे भी कान ही पक गए हैं। पुलिस वाले से बात करें वो कहता है जी हम आपसे बड़े आशिक़ रसूल हैं। ये दूसरे जो उनसे हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनसे बात करें वो कहते हैं जी हम आपसे बड़े आशिक़ रसूल हैं। किसी सियासतदान से बात करें तो वो कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। लेकिन कहीं भी किसी मामले में भी नामूस रसालत का मसला हो, ख़त्म नबूवत का मसला हो, ये दूर दूर तक नज़र नहीं आते। और इनकी मदद में सारे शामिल होते हैं, यानी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं सारे जनाब। इधर भी काफ़ी सियासी उनको मामनत है, काफ़ी मामलात हैं। TLP की वजह से या कोई और जाती? नहीं, TLP तो बाबा जी ने फैज़ाबाद का धरना दिया उसके बाद ही काम हुआ ना। तो TLP से तो पहले ख़त्म नबूवत पे डाका मारा था ना इन्होंने, इसी वजह से हम फैज़ाबाद गए थे। बाबा जी ने धरना फैज़ाबाद दिया था, इसी वजह से दिया था ना कि ख़त्म नबूवत पे डाका मारा है। तो वो सारी असम्बली ने मिल के नहीं था मारा। बिल्कुल सब ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, सियासतदान जो हैं ये सारे ऐसे ही हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं कभी इमरान खान आशिक़ रसूल है, कभी फ़लाना आशिक़ रसूल है, कभी फ़लाना आशिक़ रसूल है। और अल्लामा इकबाल कहता है नुक्ता तौहीद बयां में तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। बंदा हुर का मशादात तो दुनिया में मौजूद हैं, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। वो कहता है बंदे को बात समझाएं, समझ तो आ सकती है, लेकिन दिमाग और नज़र में इतनी गुलामाना बन जाए कि दिमाग में बंदा बुत बिठा ले किसी के, तो फिर उसको क्या समझ आनी। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल है वहाँ पे, तो आप क्या इस चीज़ को देख रहे हैं कि मुस्लिम हुक्मरान इनका रद्द-ए-अमल OIC का इजलास भी 2 दिन कबल हुआ, उसके अंदर जो कुछ कहा गया, तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और ये आगे चल के क्या रंग इख्तियार कर सकती है? ये जो OIC का इजलास है, उलमा इकबाल कहता है बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, फिर मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। इनकी तो बात ही छोड़े, ये तो हैं ही मुर्दे। और जो फ़लस्तीन वाले रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, उलमा इकबाल फरमाता है अल्लाह को पा मरती है मोमन पे भरोसा, और इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इसराइल के पास है सारा कुछ, लेकिन अल्लाह को पा मर्दी है मोमन पे भरोसा। वो अबू वैदा जो है वो कहता है ये वो हैं जो जिस तरह तुम ज़िंदगी से मोहब्बत करते हो, ये उस तरह मौत से मोहब्बत करते हैं, शहादत से मोहब्बत करते हैं। मैं वो बंदे लेके आया हूँ
جو موت سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ان کا سربراہ ہے بالکل. وہ کہتا ہے یہ میں وہ بندے لے کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی جو ہے ان کا 90% فوج تو وہ ہے جن کے والدین یا رشتہ دار جو ہے وہ پہلے شہید ہو چکے ہیں. بالکل. وہاں پہ ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور یہاں پاکستان میں ہمیشہ ٹی ایل پی کو اور جو ہے وہ ٹیررسٹ جماعت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اور نہیں، تھوڑا سا فرق ہے، جی تھوڑا سا فرق ہے. حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی وجہ سے، اور 15,000 بندہ ابھی تک یا اس سے بھی زیادہ شہید ہو چکا ہے. جی لیکن کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ حماس والوں نے کیا کر دیا، یہ حماس والوں نے کیا کر دیا ہے، ہمارے بچے مار رہے ہیں، ہمارے بڑے مار رہے ہیں، ہماری عورتیں مار رہی ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. بالکل نہیں. وہ فخر سے اپنے بچوں کو اٹھا کے لاتے ایک طرف ہے بیت المقدس، اور ہم جس وجہ سے نکلتے ہیں وہ ہے ناموس رسالت، ہیں. جی وہ ہے ختم نبوت، رسول اللہ کی عزت اور ناموس. ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یہ تو سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، بے شک. سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. ادھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے 15,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی. ادھر ناموس رسالت کے لیے ہم باہر نکلے تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. مولوی نکلا ہے جناب، انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں، مولوی ان کو کام ہی کوئی نہیں، یہ روز نکلاتے ہیں، یہ روز نکلاتے ہیں. ناموس رسالت کے لیے ہم نکلے ہیں جی اور ان کو درد پڑ گیا. بالکل. ادھر 15,000 بندہ بیت المقدس کے لیے شہید ہو گیا، لیکن ان میں سے کوئی بندہ نہیں بولا، کیونکہ وہ ایک قوم بن گئے ہیں. جی وہ مسلمان بن گئے ہیں، جو مسلمان ہونا چاہیے نا وہ بن گئے ہیں. اور یہ کیا بتائیں. پاکستانی حکمرانوں کا جو رویہ رہا ہے خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، اور کچھ دن قبل ایک ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ جو امداد بھیجی گئی ہے اس میں سارے کفن بھیجے گئے ہیں، جو عرب ممالک کی طرف سے امداد بھیجی گئی ہے. پاکستانی حکمران ان کا رویہ نہ ہونے کے برابر ہے. تحریک لبیک پاکستان نے اس کے اوپر مارچ بھی کیا. امیر محترم کہتے ہیں ان کو 57 مردے. جی یہ جو 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 57 مردے کہتے ہیں وہ. جی اور مردہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کفن ہی دے سکتا ہے. بالکل. ہے جو مردہ اس کے پاس خود بھی کفن ہی ہے، تو اس نے آگے بھی کفن ہی دینا، اور اس نے کیا کرنا ہے. باقی تو یہ مدد کر نہیں سکتے. ایٹم بم ان کے پاس ہے، دنیا کی بہترین فوج ان کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، 57 ملکوں کی فوجیں ان کے پاس ہیں، سارا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ہیں جو مردے. جی مردے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، کفن دے سکتے ہیں، وہ انہوں نے دے دی. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے مضبوط جو آواز دیکھی گئی ہے فلسطین کے حوالے سے وہ ٹی ایل پی کی رہی ہے. الحمدللہ. کیا وجہ ہے کہ باقی جماعتیں، حالانکہ یہ ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے، بیت المقدس ہر ایک کا ہے، ہر مسلمان کا ہے، تو باقی سیاسی جماعتیں یا ان کے لیڈران ابھی تک اس طریقے سے کیوں نہیں سامنے آیا جس طریقے سے وہ اپنی حکومت جانے پر یا اپنی وزارتوں کے لیے یا اپنی جو ہے وہ کرسیوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آتے ہیں؟ یہی تو جناب رونا ہمر ہوتے ہیں، یہی تو رونا ہمر ہوتے ہیں. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے کہ عمران خان جیل میں جائے، آرمی کی دیواریں بھی جلا دی جائیں، دیواریں توڑ دی جائیں، گیٹ توڑ دیے جائیں، آگے پتہ نہیں کدھر کدھر گھس گئے تھے عمران خان کے لیے. بالکل. اور اب فلسطین میں 15,000 بندہ شہید ہو گیا، ایک بیان بھی نہیں کسی کا آیا. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. ہمارا تو رونا ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے سارا کچھ کرتے ہو، رسول اللہ کی امت کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ رسول اللہ کی ناموس کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ قرآن جلا دیا گیا کیوں نہیں بولے؟ یہ تو غلام ہے. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں غلاموں کو غلامی کے آداب. ہم تو ان کو سمجھتے غلام ہیں ہی غلام، سمجھنا کیا ہے ہی غلام. یہ انہوں نے کیا بولنا ہے؟ آخری کوشچن ہے کہ یہ جو سارے قادیانیوں مرزائیوں کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اندر صرف ٹی ایل پی ہی کیوں ہارڈ کور نظر آتی ہے؟ سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواستیں جمع کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ ایکٹیو ٹی ایل پی ہے. باقی لوگ جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، تو وہ لوگ بھی آپ کا کہیں ساتھ دیتے ہیں یا کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟
बस उनको बाकी तो नहीं पता, बस एक सवाल का पता है कि कोई भी मामला हो, दीन का मामला हो, दुनिया का मामला हो, सियासत का मामला हो, गुस्ताखान रसूल का मामला हो, ख़त्म नबूवत का मसला हो, नामूस रसालत का मसला हो, तो लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, लब्बैक वाले किधर है जी। इससे आगे हमें नहीं पता वो किधर है, वो खुद किधर है। हम तो हर मैदान में खड़े होते हैं, नामूस रसालत की बात हो तो लब्बैक मैदान में है, ख़त्म नबूवत की बात हो लब्बैक मैदान में है। कोई इस तरह का मामला बन जाए, दीन का बन जाए, दुनिया का बन जाए, ये महंगाई मार्च भी किया था आपको पता जी है, जी कराची से लेके सराय आलमगीर तक, बिल्कुल। तो कोई भी मसला बन जाए किधर हैं लब्बैक वाले, बस ये एक सवाल ही कर सकते हैं किधर हैं लब्बैक वाले, इससे आगे ये कर कुछ नहीं सकते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में, बाकियों का हमें नहीं पता वो किधर है। कारकुनान के लिए कोई ख़ास पैगाम? कारकुनान के लिए हमेशा की तरह बस यही एक पैगाम है कि जैसे बाबा जी ने फरमाया था कि हर बंदा ऐसे मेहनत करे कि मैंने अकेले ही रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे लाना है। जो बाबा जी ने फरमाया था, हर बंदा, हर कारकुन, हर जिम्मेदार बस इसी तरह मेहनत करे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे होगा। यह थे अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़िला मंडी बहाउद्दीन जनाब मोहम्मद नईम चट्टा कादरी साहब। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।